अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मॉडल हिजाब कामयाबी में रुकावट नहीं है, इस बात पे बेस्ड है। जनरली हम लड़कियों की थिंकिंग होती है कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस में हिजाब करके जाएंगे तो हमें बहुत कवाहतों का सामना करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। माशरे में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं जो लड़कियां हिजाब भी करती हैं और माशाल्लाह सक्सेसफुल भी हैं। आइए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिस्टर नौहिरा शेख का। सिस्टर नौहिरा शेख इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन है और वो CEO हैं हीरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, और माशाल्लाह हिजाब के साथ वो सक्सेसफुल लेडी हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर सुमैया का। डॉक्टर सुमैया ने 2008 में 12 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और MBBS की डिग्री कंप्लीट की। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और CEO ऑफ विप्रो कंपनी अजीम प्रेम जी, वो लोग शॉक्ड हो गए, हैरत में आ गए कि एक खातून हिजाब में रह के 12 गोल्ड मेडल्स कैसे हासिल कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब इनकी सक्सेसफुल लाइफ में कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहा है। उसके साथ ही साथ ये सिस्टर मैरिड भी थी और उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से अकम्प्लिश की अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेना चाहेंगे सिस्टर शहनाज लगारी का। सिस्टर शहनाज लगारी एक वुमेन पायलट हैं और पूरे हिजाब में रह कर के हम सब यंग लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जनरली जब हम पायलट के बारे में तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि मर्द ही हो सकते हैं पायलट। अगर हम तसव्वुर करें खातून का तो वो खातून बेहिजाब वाली खातून हमारे जहन में आती है, लेकिन सिस्टर शहनाज लगारी ने हमारे इस मिथ को तोड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ सक्सेसफुल पायलट। उसके साथ ही बहुत सारे माशरे में ऐसी खातून डॉक्टर हैं जो हिजाब के साथ ही मेडिकल प्रोफेशन को आगे बढ़ा रही है और उनके सक्सेसफुल करियर में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर रहा है हिजाब। हमारे ख़ुद के शहर में एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल मौजूद है डॉक्टर ज़ेबा मारी का। शी इज़ अ डॉक्टर और वो सक्सेसफुली अपने सारे मेडिकल प्रोफेशन को अकम्प्लिश कर रही है अलॉन्ग विथ हिजाब। उसके अलावा खातून अगर बिज़नेस करना चाहे खातून के सामान का तो वो और शौक से करे, अगर वो घर बार दोनों मैनेज कर सकती है। बस उससे कुछ चंद बातों का ख्याल रखना होगा कि महरम उसके आसपास हो ताकि वो फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, और इस तरह से क्या होगा कि खातून के सामान लेने में आसानी और आफियत होगी। इस तरह से हमने देखा कि कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं हमारे माशरे में जो हिजाब के साथ साथ सक्सेसफुल है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी खातून को अल्लाह ताला जन्नत की भी बशारत देता है। आइए जानते हैं जो खातून हिजाब को छोड़ने का फैसला करती है यानी हिजाब नहीं करती है उसके साथ क्या सलूक होने वाला है दुनिया और आखिरत दोनों में इस मॉडल के थ्रू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें बताया कि मर्दों के फितरत में अल्लाह ताला ने औरतों का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रखा है, और साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। तो अगर ऐसे हालत में अगर कोई खातून बिना हिजाब होकर के माशरे में जाती है तो उसके साथ कितने अब्यूज़ के केसेस हमें देखने और सुनने में मिलते हैं। हर रोज़ के न्यूज़पेपर के कॉलम्स में गैंग रेप और छेड़खानी की खबरें हर रोज़ आती हैं। अब्यूज़ केसेस, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंसेस्ट केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। रेप केसेस की वजह से खातून को किस ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसका हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। खातून अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ का शिकार हो जाती है तो उसे कितने मेंटल टॉर्चर्स झेलने पड़ते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ उसे कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और इतना ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन हद से क्रॉस हो जाता है कि वो सुसाइड केस अटेम्प्ट कर लेती है। अगर खातून खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट हो गई तो उस बेबी को भी अबॉर्ट करना पड़ता है जो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी जेवरों को छुपाने का हुक्म दिया था। अगर हम उसे हिजाब के थ्रू नहीं फॉलो करेंगे तो रॉबरी के केसेस, मर्डर केसेस जो सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि खातून बेहिजाब होकर निकलेंगी तो उनकी ज्वेलरी भी दिखेगी, और चेन स्नैचिंग वगैरह जो वारदातें हैं वो बहुत आम होती चली जा रही हैं। अलॉन्ग विद दैट स्पॉइल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगर हम कोई भी मॉडेस्ट वुमेन ये पसंद नहीं करेगी कि उसकी फ़ोटो हर किसी की फ़ोन में हो। अगर हम बिना हिजाब लिए बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी इंसान हमारी फ़ोटो क्लिक करके उसे मिसयूज़ कर सकता है। इस तरह से हमारी प्राइवेट लाइफ भी स्पॉइल होती है, और अगर हम हिजाब में रहते हैं तो डेफिनेटली वी आर फुली प्रोटेक्टेड। अलॉन्ग विद दैट ये सारी केसेस तो जहनी परेशानियाँ और कितनी सारी कबातों को लेकर आ रही है। अलॉन्ग विद दैट फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे सन बर्न, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, ये सब आजकल की लड़कियों की बहुत आम प्रॉब्लम्स हैं। जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं
اور ان کے کتنے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر انہیں پرماننٹلی اس چیز سے نجات چاہیے تو انہیں یعنی کہ گلوز یا فیس کور یوز کرنا پڑے گا تاکہ وہ ڈائریکٹ سن لائٹ کے کانٹیکٹ میں نہ آ سکیں. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں حجاب پرسکرائب کیا تھا جو اس سے بھی بڑا ڈاکٹر ہے, تو ہم آخر کیوں کباہت محسوس کرتے ہیں حجاب کرنے میں؟ اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اس سیکشن کے تھرو. اگر ہم زو میں جائیں گے تو کبھی بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, پروٹیکشن لے کر ساتھ میں جائیں گے, گن کے ساتھ جائیں گے, گاڑی میں جائیں گے. لیکن اگر ہم ایسی فلشنس کرتے ہیں کہ ہم اپنی پروٹیکشن اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے تو ہمارا حال اس طرح ہونے والا ہے جیسا کہ اس خاتون کے ساتھ ہوا. اسی طرح اگر کوئی خاتون بے حجاب ہو کر کے باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں موجود انسانی شکل میں حیوان اور جانور اس کو رسوا کریں گے اور اس کے وجود کو تباہ کر دیں گے. اسی طرح یہ اگزامپل ہے بلب کا. یہ بلب جو ہے اب روشنی دینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا پروٹیکٹیو لیئر ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح جو خاتون بے حجاب گھومتی ہے اس کا اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اب وہ علم اور حیا کی روشنی معاشرے میں پھیلانے کے قابل نہیں رہتی ہے. اور عورت ورڈ کا جو میننگ ہے وہ اورا عربک کے اورا سے بنا ہے. اورا کا میننگ ہوتا ہے چھپائے جانے والی شے. تو اگر ہم اپنے آپ کو عورت کہلانا پسند کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس ورڈ کی میننگ کو فلفل کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو کس حد تک, کیونکہ صرف پبلک پلیس پہ جانا ہی جا کر حجاب کرنا ہی حجاب نہیں ہے, بلکہ گھر میں بھی اگر نان محرم ہے تو ان سے بھی حجاب کرنا ضروری ہے. ویسٹرن سویلائزیشن ہماری لڑکیوں کو یہ بار بار کوشچن پوچھتا ہے, انہیں برین واش کرتا ہے کہ وائی حجاب. آئیے ہم سب مل کے اتنی ساری خواتوں کو عام کر دیں اور انہیں اپنی لڑکیوں کو اتنی کانفیڈنٹ بنا دیں کہ وہ کوشچن پٹ کرے ہماری سوسائٹی سے وائی ناٹ حجاب, کیونکہ اتنی ساری خواتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بچا رہا ہے اور آخرت میں بھی عذاب النار سے ہمیں بچانے والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 میں کہہ دیا ہے جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو کراس کرے گا وہ جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا وہاں پہ. تو ہماری دنیا میں بھی کباہتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی. آئیے ہم سب مل کر کے یہ کوشچن پٹ کریں وائی ناٹ حجاب. حجاب کے ساتھ ہم دنیا میں بھی سکسیزفل رہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سکسیزفل رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل وومنس رائٹ ان اسلام پر بیس ہے. یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو سب سے زیادہ سب سے ہائی لیول کے حقوق ادا کیے گئے ہیں. اگر ہم اسلام میں عورتوں کے حقوق کو براڈلی ڈیوائیڈڈ کریں تو انہیں 6 براڈ کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل اسپریچول رائٹس کی جب ہم بات کریں تو اسلام میں ایک عبادت کا جتنا ثواب ایک مرد کو ہے اتنا ہی عورت کے لیے ہے. یعنی 2 رکعت صلاح پڑھ کے جتنا مرد ایک اجر پائے گا اتنا ہی اس 2 رکعت صلاح کے بدلے ایک عورت بھی اجر پائے گی. اسپریچول رائٹ دونوں کے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 195 اور سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اکنامیکل یعنی فائنینشیل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو اسلام ہی وہ مذہب ایسا ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو پراپرٹی میں حصہ دلایا اور ہر حیثیت سے حصہ دلایا, خواہ وہ بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو یا پھر ماں ہو, ہر طرح سے وہ ترکے میں حصے دار ہے. ڈاوری سسٹم کو بالکل ناپسند کیا اور مہر کا کانسیپٹ رکھا, یعنی لڑکی لے کے نہ آئے بلکہ لڑکی کو دیا جائے اور یہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. اس پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اسے کسی کی کفالت کرنی ہے. وہ چاہے تو خرچ کرے اور چاہے تو نہ خرچ کرے. لیگل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو کسی جرم کی جو سزا ایک مرد کو ملے گی اسی جرم کی سزا عورت کے لیے بھی بالکل برابر ہے. یعنی سزا کے معاملے میں دونوں برابر کے ہیں. بلکہ اسلام نے تو عورت کی عزت کی اتنی فکر کی ہے کہ اس کی عزت پہ 4 تالے لگائے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت پر بہتان لگاتا ہے تو اسے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. یہ 4 گواہ میں سے کوئی بھی اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اسے 80 کوڑے کی سزا ہے, پلس آئندہ کبھی کسی معاملے میں اس کی کوئی گواہی نہیں لی جائے گی. اس طرح کا ہائی لیول کا رائٹ کس نے دیا؟ اسلام.
کے علاوہ کس نے اس عورت کی عزت کی اتنی فکر کی؟ سوشل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو فرسٹ آف آل ایک لڑکی کو جینے کا حق دیا گیا، ورنہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں اور زندہ گاڑ دی جاتی تھیں۔ آج بھی کچھ سوسائٹی میں لڑکی کا پیدا ہونا ناپسند کیا جاتا ہے۔ کوشش ہوتی پتہ بھی چل جائے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو کوشش رہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہی نہ ہو۔ نکاح کے معاملے میں بھی جس طرح لڑکا اپنی اجازت اپنی رضا دینے کا حق رکھتا ہے، لڑکی بھی پوری حقدار ہے، یعنی نکاح ہوگا تو پوری طرح سے دونوں کی رضا سے ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی میرج لائف سے خوش نہیں ہے تو جس طرح لڑکوں کو حق ہے ڈیورس کا، اسی طرح لڑکی بھی خلا لے سکتی ہے۔ بالکل ایکول رائٹس یہاں پہ مل رہے ہیں۔ ماں کی حیثیت سے تو اسلام نے عورت کو بہت ہی اونچا مقام دلایا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی طرف سے حسن سلوک کے معاملے میں 3 گنا زیادہ حق رکھتی ہے باپ کی بنسبت۔ ماں کو اس طرح سے عورت کو ماں کی حیثیت سے کس نے اپرائٹ کیا؟ بلکہ آج تو ماں بوڑھی ہو جائے تو بوجھ سمجھی جاتی ہے اور اولڈ ایج ہوم بھیجی جاتی ہے۔ کرسچینٹی میں تو اسے قرض سمجھا جاتا ہے ماں بننے کو، لیکن اسلام تو اسے عزت دے رہا ہے۔ ایجوکیشنل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو آج بہت زیادہ موومنٹ ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنے کا بھی حق ہے، یہ ان کا حق ہے، انہیں پڑھانا چاہیے۔ اسلام میں علم کے متعلق جو کہا گیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف مرد پہ یا صرف عورت پہ فرض نہیں ہے، اور وہ بھی تب کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے جب صرف گنتی کے کچھ مرد پڑھے لکھے پائے جاتے تھے۔ اور یہاں تو صرف حق کی بات کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا لڑکیوں کا بھی حق ہے، یہاں تو فرض کیا جا رہا ہے۔ حق کو تو ہم ایک وقت کو چھوڑ سکتے ہیں، فرض بالکل نہیں چھوڑ سکتے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ پولیٹیکل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو آج ووٹنگ سسٹم آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ووٹ دینے کا رائٹ سب کو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسلام میں بھی ووٹنگ ہوتی تھی 1400 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنا لیڈر چن رہے ہیں وہ ہمارا پولیٹیکل ایز ویل ایز اسپرچول لیڈر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مردوں سے بیعت لیتے تھے، عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے۔ اتنے سارے حقوق ہیں اور اس ہائی لیول کے حقوق ہیں جن کے بارے میں آج کی ماڈرن سوسائٹی جو وومنس رائٹ کی بات کرتی ہے سوچا تک نہیں ہے۔ اسلام اسے دے چکا ہے عورت کو، اتنے اونچے درجے سے عورت کو اپرائٹ کیا ہے اسلام نے، لیکن اس غلطی یہ ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، عمل پیرا نہیں ہیں، موقع دوسروں کو ملتا ہے اور وہ اسلام جیسے خوبصورت دین کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حق نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کو پہچانیں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں اور دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اسلام جیسے خوبصورت دین کو بدنام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔